کہ آج انڈیا جو حملہ کر رہا ہے ہم پہ، اور یہ جو ساتھ اس کے جتنے خوارج حملہ کر رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ عمران خان کے حق میں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان جی اتنا ہاں، اہم ہے اس ان کی کے لیے. مدد کے لیے آئے ہیں. آئی ایم سیئنگ اٹ آن ایئر، یہ اس کی مدد کے لیے آئے ہیں. کہ عمران خان کی رہائی اتنی اہم ہے ان سب کے جی لیے، ان کے لیے عمران خان انڈیا کے لیے، کیوں اسرائیل کے اہم لیے. ہے؟ جی کیوں کیوں اہم ہے؟ اہم ہے؟ جی کیونکہ عمران خان وہی بیانیہ کے اوپر آیا ہے پاکستان میں جس بیانیہ کے اوپر جیوز اور عیسائیوں نے محمد کو رد کیا. آپ کو پتا ہے کیا بیانیہ تھا وہ؟ بتا دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بیٹے، آپ تاریخ سے اگر واقف نہیں ہیں تو ہو جائیے. جی جی جب سرور کائنات تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ جوانوں کے لیے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم کو مانتے ہیں، اور کائنات کے وہ بڑے سب سے بڑے ہیں وہ بھی ہیں. جب حضرت آدم آئے اور بنی نوع انسان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا بھائی ایک کشتی بناؤ. اب لاہور میں تم اگر کہا جائے کہ یہاں سے ادھر ماڈل ٹاؤن تک ایک کشتی بناؤ اور تم لگ جاؤ جناب کشتی بنانے میں، ایک دو دن میں تو بنے گی نہیں. وہ تو سال لگتے تھے. کشتی بناؤ اور اس میں جوڑا رکھو اور انسان بھی لے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش شروع کر دے جو ختم نہ ہو، اور بارش پھر اتنی آ جائے کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر چلی جائے، تو زندہ کون بچا ہوگا؟ تو کوئی بھی نہیں جو کوئی کشتی میں. زیرو انسان بچا ہوگا یا پرند یا چرندہ بچا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر اللہ میاں نے اگر آپ کو جو بھی ہے، اب میں کوئی ماہر مذہب کا ماہر نہیں ہوں، کہ اللہ میاں نے اپنی دانست میں اور اپنی سوچ میں یا اپنے کے مطابق، حکم کے مطابق، یعنی کہ اگر میں ریت کے اوپر ایک گھر بناؤں اور پھر اس کو ڈھا دوں اور پھر دوبارہ بنانے لگوں، تو وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. بے شک. تو پھر اللہ نے دوبارہ گھر بنانا شروع کیا. کس کے ذریعے؟ نوح کی کشتی کے ذریعے. پھر ایک کا بیٹا، نوح کے ایک بیٹے کا نام ہند، اور پھر پھیل گئے، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی یورپ، کوئی ادھر، اور پھر بنی نوع انسان دوبارہ اکٹھی ہوئی. پھر جب ایک یعنی کہ پنڈ بس گئے، ایک سائزیبل نمبر آ گیا، تو پھر چنا کس کو؟ ابراہیم کو، کہ یہ لو، یہ پیغام ہے میرا، تم نے یہ جو اس زمین پہ رہنا ہے کس اصولوں کے تحت رہنا ہے. یہ جو فیکٹری میری ہے یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے. جو غالب کہتا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کیا بازی چاہے اتفاق ہے دنیا میرے آگے. یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے دنیا. جیسے فیکٹری میں ایک آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں نا، تو فیکٹری میں ایک چوکیدار ہے، ایک کلرک ہے، ایک تنخواہ دینے والا ہے، کام کرنے والے ہیں، مینیجر ہیں، سیکیورٹی والے ہیں. یہ فیکٹری ہے اللہ کی. تو پھر ابراہیم کو چنا، اور پھر تبھی جو جیوز ہیں وہ اپنے آپ کو چوزن لارڈ کہتے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں ان سب قوتوں میں سے ہمیں چنا. جب چوزن لارڈ کو انہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے وہ اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو انہی میں سے اسی قبیلے میں سے بنی اسرائیل میں سے ہی ابراہیم کی اولاد جو ہیں، دو ہیں اولادیں ابراہیم کی. وہ ایک ابراہیم سارہ کی اولاد ہے، اور ایک حضرت ہاجرہ. اور ہاجرہ کنیز تھی، بیوی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ سارہ سے چلایا. بھائی اسماعیل کی لڑی میں تو دو ہی نبی آئے. بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل، انتہا ہے محمد. ٹھیک ہے نا ایسا؟ تو یہ تو دو ہی نبی آئے. اب یہاں سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں عمران خان کی حفاظت کے لیے انڈیا بھی آ رہا ہے اور امریکہ بھی آ رہا ہے اور اسرائیل کا بھی جو ڈوم سسٹم ہے وہ بھی انڈیا میں آ رہا ہے. کیونکہ عمران خان وہی بات کرتا ہے، وہ رد کرتا ہے محمد کی نبوت کو. تو جو مڈل ایسٹ کے جیوز تھے انہوں نے اپنا طائفہ بھیجا، لوگوں کو کہا ہوگا دیکھو نا، اگر شیخ عمر میں کچھ واقعہ ہو جائے یا ملتان میں، تو میرے جو جاننے والے ہیں میں ادھر بھیجوں گا. بھائی کوئی کون سے نئے پیر ہیں جو کینسر کا علاج کرتے ہیں،
اسی طرح انہوں نے مدینہ والوں نے پتہ کرنے کے لیے کہ کون سا نبی تشریف لائے ہیں بھیجا مکے والوں کے، بھائی سنا تمہارے کوئی نیا نبی آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا بھائی اس کا آگا پیچھا کیا ہے؟ ان کا جاؤ پوچھ لو۔ وہ گئے عبد المطلب صاحب کے گھر، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بھائی ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہی ابراہیم کی اولاد تو ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تم بھائی ابراہیم کی تو دو بیویاں تھیں، یعنی دو وہ ان کی زوجہ تھیں جہاں سے اولاد ہوئی، ایک کون؟ اسحاق، حضرت اسحاق، اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ آپ کس لڑی سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسماعیل کی لڑی سے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا صافہ یا اجرک اٹھا کے کندھے پہ ڈالا، انہوں نے کہا لڑکوں چلو کدی کمیاں دے گھر بھی چودھری پیدا ہوئے نے۔ اچھا ابھی آپ کون ہیں؟ آپ کون آگے؟ انہوں نے کیا ٹھپا لگایا آپ پہ؟ کمی۔ محمد کو ماننے والے کون ہیں؟ کمی۔ وہ دن جائے بیٹے اور آج کا آئے، نہ جیوز نہ کرسچین، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، نہ محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نہ قرآن کو اللہ کی کتاب، جس کے آپ دیوانے ہیں ان ویسٹ کے، جو ہے کہ اگر قائد اعظم نے محمد کا نام دیکھا تو لنکن دن میں بڑھ گیا۔ بھائی قائد اتنا تم لوگ گدھے ہو کہ اگر گورے نے محمد کو مانا ہوتا تو آج انگلستان جو ہے مسلمان نہ ہوتا۔ میرے لیے جو میرے بچے آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس کے یا سیکیورٹی ایجنسی کے جو شہید ہو رہے ہیں، کیا ان کا رنگ لال نہیں ہے؟ بے شک کیا ان کو مارنے والے کو میں جفیاں ڈالوں؟ نہیں۔ ڈیموکریسی کے لیے، یہ میری آزادی رائے کے لیے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ دیکھو جاپان کا حال یاد رکھو، جرمنی کا حال یاد رکھو، چاہے آپ کتنے بھی سورما ہو لیکن جیتے تو پھر بھی نہیں، نہ جرمنی جیتا نہ جاپان جیتا، لیکن جو ناک پہ مکہ پڑا ہے ابھی تک سیدھے نہیں ہو سکے ہو۔ تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے عید شب رات پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2-4 پٹاخے اگر آپ کے ہو گئے تو پھر آپ برسوں جو ہیں وہ ہرے راما ہرے کرشنا ہی رابطے رہو گے، پھر ادھر منہ نہیں کرو گے۔ بہتر ہے ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح اپنے معاملات حل کر کے، اور ہم ایک دوسرے کی جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آپ آ کے ادھر شیئر کریں، ہم ادھر شیئر کریں، اینڈ وی لیو لائک اے گڈ نیبرز۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب یو این او میں عمران خان صاحب نے تقریر کی جس میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا لا الہ الا اللہ، تو وہ تو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ تو کیا اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھوا کے اس قرآن کی شکوں کو پامال کرنا مسلمانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں نہیں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہ کے امین ہیں؟ اگر آپ اپنی شرمگاہ کے امین نہیں تو صادق اور امین کہاں سے ہو گئے؟ کیا یہ محراب و ممبر رسول کے محافظ ہیں؟ ہوں کیا کرتے ہو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہو؟ دیکھیں اس وقت کیا تم وقت کی مسلمانی ہوتی ہے؟ نہیں، جو اس وقت جو پاکستانی ہیں انہوں نے ان کا چناؤ کیا تو آئے نا۔ آپ چناؤ کر کے، میں نے تو نہیں وزیر اعظم بنایا تھا اگر ابو جہل کا چناؤ کرتے تو پھر مدینہ میں ابو جہل کو لے آتے؟ کیا مدینہ میں، کیا کسی ریاست مدینہ میں کوئی چرچ بنایا تھا، کوئی سیناگوگ بنایا تھا؟ تم کتنے گدھے ہو، میں تمہارے ساتھ انٹرویو نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو اپنے دین کا نہیں پتا ہے، میں اس آدمی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا۔ نہیں جاوید اقبال صاحب، ہم تو خان صاحب کے حق میں خلاف بات نہیں کر رہے۔ میں نے حق اور میں تو دین اسلام، میں نے جو ہجرت کی، میرے ساتھ جو باپ دادا نے، میں جب 14 اگست تھی تو یہ آپ کو پتا ہے 14 اور 15 کی رات 27ویں رمضان المبارک کہتے ہیں ہم۔ بے شک آپ کی زندگی کو آپ کو پتہ نہیں 27ویں رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر۔ 3 دن کے بعد عید تھی، تو میں اپنے والد کے ساتھ عید بنانے کے لیے نکر شکر پہن کے اور ٹرکوں میں گیا۔ آگے آگ لگی ہوئی تھی، سکھوں کا حملہ ہوا تھا، اور یہ جو ہے ہم وہاں سے پھر جب آئے اپنا ٹرکوں میں بیٹھ کے تو پاکستان کی طرف آئے تو بیاس کا پھاٹک بند تھا، اور آگے دونوں طرف جنگلوں میں
नंगी कर पाने लिए सिख बैठे थे। तो भाई मेरा अगर पाकिस्तान ये था, मैं वहां से क्यों आया? यही मैं सवाल। कोई भूखा नहीं मर रहा था, मुझे कोई नहीं मार रहा था। ये जो मार कुटाई शुरू हुई ये तो पाकिस्तान बनाने के लिए शुरू हुई। उससे पहले मैं वहां पे रह रहा था, और मैं नहीं रह रहा था भाई। लाहौर में दाता गंज बख्श साहब कितने 100 सालों से हैं आपके ख्याल में? बेशक बेशक क्या, मुझे बताइए कितने सौ कुछ साल? 1700 सालों से हैं। 1100 सालों 1100 से। साल। अच्छा जवेद और वो कहता है कि मेरी परवरिश अल्लाह ने नबियों की तरह की। नऊजुबिल्लाह, ये उसकी स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह गलत स्टेटमेंट है। आप पहले, मैंने ये पूछा ये स्टेटमेंट है कि नहीं? है, बिल्कुल स्टेटमेंट। तो इसका ही तो जब ये इंजरी हुई थी, जब ये बाहर जा रहा था और जियाउल हक साहब मर्द मोमिन मर्द हक ने इसको वापस लाया था, वो बरकी साहब जो थे उसके हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो पाकिस्तान के, और ये बरकी ख़ानदान में आपको पता है कि इसकी वालदा बरकी ख़ानदान से थी। जी जी। तो उन्होंने इसको जो लाया था, जब इंजरी हो गई थी, जब यंग था इमरान